إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام تعریفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا بیان کرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جنہوں نے ہم سب کو اسلام، ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا اور زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتلایا. بعدہ درود و سلام و آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے میں میرا موضوع ہے اولاد کو اسلامی تربیت. علم، یہ قرآن و احادیث کا جو علم ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین علم ہے، جس کو ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس کی فضیلت بھی بہت بیان کی گئی ہے قرآن و احادیث کے اندر. اس کے فوائد بھی دنیا اور آخرت کے اندر بہت زیادہ ہیں. انہی فضائل میں سے ایک فضیلت قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا علماء ہے، یعنی عالم. جو شخص جتنا اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکار ہوگا،
علم ہوگا اتنا ہی اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور خوف کھائے گا۔ اس علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سحر اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے راستے میں چلتا ہے جس میں علم حاصل کرنا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے میں جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے انسان کو؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ قرآن و احادیث کا جو علم ہے اتنا مبارک اور اتنا عظیم علم ہے کہ اس کے سیکھنے اور سکھانے والوں کے حق میں دنیا کی ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے گہرائی میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے ان کے حق میں، ان کی خیر و عافیت کے بارے میں۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی درگزر اور مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ عالم اور علماء چلتے ہیں تو زمین پر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ چلتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت، قرآن اور احادیث کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن و احادیث کا جو علم ہے اس علم کے حاصل کرنے والے اور تعلیم دینے والوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اس میں چلتے ہیں۔ محدثین نے اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا ہے کہ یہ واقعی معنوں میں ایسا ہوتا ہے، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عالم کو شرارت سوجی اس حدیث کے تحت کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ چلو میں ان کی پر کو زخمی کر دوں گا، اور انہوں نے اپنی جوتی یا چپل کہہ لیجئے جو پہلے لکڑی کے بنائے جاتے تھے اس کے اندر کانٹے اور کلیاں لگا دی کہ میں جب چلوں گا تو فرشتے کے پروں کو زخمی کر دوں گا، بنا کر کے پہنا، اور جیسے ہی چلنا شروع کیا وہ بندہ فوراً وہیں سل ہو گیا اور ختم ہو گیا، فوراً ختم ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ واقعی معنوں میں یہ عالم اور علماء کا وہ مقام اور اتنا مقدس ہستی ہے اس روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ان کا انتظام کیا ہے کہ اپنے پروں کو بچھا دے اور اس کے اوپر چلے۔ اس علم اللہ رب العالمین سب سے عظیم ہے، اللہ رب العالمین کا کلام بھی سب سے زیادہ عظیم، اور دنیا کے اندر اس کلام کو سکھانے والا بھی سب سے زیادہ محترم اور معزز ہے، اور اس کلام کو سیکھنے والا بھی سب سے زیادہ عظیم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس علم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے انتظام اور بندوبست کر رکھا ہے اس روئے زمین کے اندر۔ اس علم کو حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت علم کا حاصل کرنا، قرآن اور احادیث کا سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہگار۔ مثلا علم کو سیکھنا دو اعتبار سے فرض ہے، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کا مطلب کچھ علم ایسا ہے کہ ہر شخص کو سیکھنا ضروری اور لازم ہے، جیسے توحید کے مسائل، اللہ رب العالمین کے جانکاری کے بارے میں سب کو جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، کہاں ہے، کیا صفات ہے، کیا ہمارا حق ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ شرک کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب ہم عبادات کرتے ہیں تو عبادت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کب پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت ہے، کون سی رکعت میں کس طرح سے دعا ہے، رکوع کیسے، سجود کیسے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت سیکھنا ضروری اور لازم ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض،
صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اگر مستطیع ہے تو حج کے بارے میں جانکاری ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں بغیر سیکھے ہوئے، بغیر جانکاری لیے ہوئے، سنی سنائی باتوں پر، اور جا کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے آ جاتے ہیں۔ جہاں صفا مروہ کی 7 چکر لگانے رہتے ہیں، 14 مرتبہ جا کر کے وہ چکر لگا کے آ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں؟ اسلام نے، شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی کے بال اپنے سے جھڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے کٹنگ کرے یا جھاڑے یا نکالے تو اس کے اوپر دم ہے۔ ایک شخص معتبر عالم کہہ رہے تھے کہ میں گیا ایک بوڑھے آدمی کے پاس، میں نے جب یہ مسئلہ رکھا کہ دیکھو اپنے سے جو بال جھڑ جائے اس پر کوئی دم نہیں ہے، کہہ رہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، رونا آ گیا، اس کو رونے لگے اور کہا کہ ہمارے عالم نے تو یہی بتلائے کہ بال جھڑا اور دم، اور میں جب سے آیا ہوں دم دے کر خود میرا دم نکل چکا ہے، اور رونے کی حالت انہوں نے اس خود بنا دی۔ تو یہ سارے مسائل جاننا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر جو اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر سیکھنا ضروری اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ کچھ علم ہے، مثلا طلاق کے مسائل، اسی طرح سے وراثت کا مسئلہ ہے، کچھ اور باریکیاں ہیں، کچھ اختلافی مسائل ہیں، جن میں سے شہر میں سے کچھ علماء، کچھ لوگ اگر سیکھ لیتے ہیں اور ان کے سیکھنے کی وجہ سے شہر والوں کے لیے اگر کافی ہو جاتا ہے تو بس چلے، ضروری یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن جو انسان کو روزمرہ زندگی میں کام آتا ہے تو ایسے علم کو حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ تجارت آپ کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو کس طرح سے تجارت، کون سی تجارت حلال ہے، کون سی حرام ہے، کہاں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور علم سیکھنا ضروری اور فرض قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں یہ علم کیوں ضروری ہے اور کیوں سیکھنا ضروری ہے اور کیوں تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سورہ تحریم کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کیسے ہم جہنم سے بچائیں گے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، اور یہی تعلیم اپنے بچوں کو دینے کے بعد ان کو بچا سکتے ہیں۔ اور اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی اور عبادت اس وقت تک ممکن ہے ہی نہیں جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں۔ تو خود علم سیکھنا ہے، بچوں کو دین کا جو علم ہے اسے دینا ہے، تبھی جا کر کے ہم اللہ کا سچا پکا مومن بندہ بن سکتے ہیں، اطاعت گزار بندہ بن سکتے ہیں، اور جب اللہ کا اطاعت گزار بندہ بنیں گے تبھی ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس لیے اس علم کا سیکھنا ضروری اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہم میں سے آج خود غور کر کے دیکھیں کہ کتنا اس علم کو حاصل کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی ہمیں فکر ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، ورنہ سب دنیا کی زندگی میں مست ہیں۔ دوسری بات کہ خود اگر سیکھ لیے ہیں تو بچوں کو دینا، علم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن، کہ میں نے تجھے، تمہارے بیوی بچے اور بھی کچھ لوگ تھے، تمہیں ذمہ دار بنایا، اس کی ذمہ داری تو نے ادا کی یا نہیں، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کی یا نہیں، انہیں میرے بارے میں بتلایا یا نہیں بتلایا، پوچھا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنیں، بخاری مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عبد يستعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اللہ رب العالمین کسی، یعنی عام لوگوں کے یا کسی کے بھی ذمہ دار بناتا ہے، ذمہ داری سونپتا ہے، یموت یوم یموت، اور جس دن وہ مرتا ہے
وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت میں جو ان کے ماتحت میں لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ غداری کر رہا تھا، فریب کیا، دھوکہ کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیجئے میرے مسلمان بھائی، اگر ہم نے اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے گھر والوں کو اگر قرآن و احادیث کا علم نہیں دیا، اس کو صحیح راستہ نہیں بتایا، اللہ رب العالمین کا تعارف نہیں کرایا، آخرت کے بارے میں نہیں بتایا، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری میں اگر ہم خیانت کرتے ہیں، صحیح سے اگر ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہو جاتا ہے۔ اتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے، اتنی سخت وعید آنے کے بعد آج ہم اپنے معاشرے میں نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول، آج ہمارے بچے جو ہمارے مستقبل بننے والے ہیں، ان بچوں کی حالت دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو رویہ ہے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اس تعلیمات کے بالکل الٹا اور برعکس ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت ہوتی اور سب سے پہلا لفظ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا وہ پڑھنے ہی کے بارے میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، پڑھنے ہی کے بارے میں کہا گیا۔ اور آج اس امت کی کیفیت یہ ہے کہ پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن رب کا نام لے کر کے نہیں، کسی اور کا نام لے کر کے وہ کرتے ہیں، کسی اور پڑھائی منع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کا نام لے، اللہ رب العالمین کی جو اللہ رب العالمین کا جو تعارف ہے، جو دین دیا ہے، اس دین کو سیکھنے کے بعد آپ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی قباحت والی بات نہیں۔ آج ہمارے بچے 10 سال 12 سال 15 سال کے ہو گئے، ہماری لاپرواہی اور کوتاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ بھائی بیٹا بتاؤ اللہ رب العالمین کہاں ہے، اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کی کیا صفات ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، نہیں بتا پائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوئے، کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے سال زندہ رہے، نہیں بتا پائے۔ اسی طرح سے کسی اور میٹر میں پوچھی اسلام کے بارے میں، اگر کہیں کسی ذمہ دار سے، کسی کے والدین سے، تو وہ کہیں گے نہیں بچہ ابھی بچہ ہے، سیکھ لے گا بڑا ہونے کے بعد۔ اور اسی بچے سے پوچھے دوسری طرف کسی فلمی ایکٹر کے بارے میں، کسی کرکٹر کے بارے میں، کسی سیریل کے معاملے میں، کسی کارٹون کے بارے میں، کسی اور چیز دنیا کے بارے میں، پورے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ کب پیدا ہوا، کہاں کا رہنے والا، کتنا میچ کھیلا، کون فلم بنائی، کیا کیے، سب کچھ وہ بتانے کے لیے تیار، وہی چھوٹا بچہ۔ اور آج جس کو آپ چھوٹا بچہ کر رہے ہیں، 10 سال 12 سال 13 سال، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں ہمارے اسلاف، کوئی 7 سال کی عمر میں، کوئی 8 سال کی عمر میں، کوئی 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے ہوئے، کوئی حدیث کا درس سیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے محدثین کے درس میں وہ بیٹھتے ہیں باقاعدہ، اور اسلام کے جو بھی احکام ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ چھوٹے عمر میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کتنی عمر تھی؟ یہ 10 سال 12 سال کے یہ بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ بڑے بڑے شیخ اور بزرگ بھی ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی تھی۔ اور اب آپ جس کو چھوٹا بچہ کر کے نظر انداز کر رہے ہیں اور دوسری تعلیم دوسری راستے پہ لگائے ہوئے ہیں، یاد رکھیں یہ خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آج اسی کا نتیجہ، اصل میں ہم لوگوں کو جو دین اسلام ہے اس سے محبت ہے ہی نہیں، آخرت کی محبت ہے ہی نہیں، دنیا سے محبت ہے۔ دنیا میں جینے کے لیے جتنے طریقے ہیں وہ اپناتے ہیں، بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، پورا ہنر ہم سکھاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بڑے کوتاہ نظر ہم اور آپ نکلے، حتیٰ کہ آج اگر کسی کے سامنے دین کی باتیں کریں تو غصہ آنے لگتا ہے، کیا یہ بار بار کہہ رہے ہیں، کسی کو دعوت دی جائے اس سے غصہ آ جاتا ہے۔ بہت سارے احباب ہیں، آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں، بات ہے سچی مگر کڑوی، کہ آج اپنے معاشرے میں جھانک کر کے دیکھیں کتنے حافظ قرآن، کتنے عالم ہیں، کیا یہاں کے والوں پر پڑھنا فرض نہیں ہے، عالم بننا منع ہے، حافظ قرآن بننا منع ہے؟ آخر کیوں نہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ عالم کا یہ مقام، حافظ قرآن کا یہ مقام،
بنانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے بچوں کو بنانا نہیں چاہتے. کتنے ایسے لوگ بھی ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، جو عالم علماء سے نفرت بھی کرتے ہیں. ان کا نام آئے، ان کا سامنا ہو، بہت سارے ایسی باتیں ہیں. اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ کیا کس کے دل میں کیا ہوتا ہے، کیا دل میں رہتی ہے، وہ خود اس کو اندازہ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے بڑا ہوشیار چالاک ہے. نہیں، یہ سمجھے کہ وہ انسان بد نصیب انسان ہے. اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اچھے کام کرنے کی جو توفیق تھی، توفیق ہی نہیں دی، چھین لی ہے کہ عالم علماء سے محبت نہیں کر پاتے ہیں، قرآن سے محبت نہیں، حدیث سے محبت نہیں. اللہ رب العالمین نے اس زمین پر سب سے بڑی نعمت اگر کوئی دی ہے تو دین اسلام ہے. اور اس دین اسلام سب سے بڑی نعمت کو پہنچانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے محبت کرنا دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تب مومن بن سکتے ہیں، ورنہ مومن رہے گا ہی نہیں. اور اسی نبی کے وارث ورثۃ الانبیاء علماء کو کہا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم یہ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو ایسے علماء سے محبت کرنی چاہیے، اس کی توقیر، اس کی تعظیم کرنا ضروری اور لازم ہے. اور جو حق بات کہے، جو کتاب و سنت کے مطابق وہ آپ کو دعوت دے، اس کی طرف رہنمائی جو کر رہے ہیں تو اس کی باتوں کو لینا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. آج ہم اپنے بچوں کو نہیں بنانا چاہتے. کیوں؟ آج دیکھیے کہ دنیا ہماری نگاہ میں دنیاوی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کر دے رہے. یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، تاجر بنے گا. اور ان تمام چیزوں کے جو بھی لوازمات ہیں بچپن سے تعلیم دے دے کر کے، جو ٹریننگ کورس بھی کراتے ہیں، باقی سب کچھ کراتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں کسی عالم کے پاس جا کر کے رہتے ہیں بچے کو، مولوی صاحب یہ بچے کو عقیدہ نہیں معلوم، نماز کا طریقہ معلوم نہیں، وضو نہیں معلوم، طہارت معلوم نہیں، غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، روزے کے مسائل نہیں معلوم ہے، زکات کے مسائل نہیں معلوم، تھوڑا بتا دیجئے، سکھلا دیجئے دین کیا چیز ہے. کسی نے کہا آج تک؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو کے بندے نہیں. کیونکہ دنیا ہمیں جینا ہے، دنیا چاہیے. اب ایسے انسان کو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہوشیار ہے، عقل مند ہے یا بے وقوف ہے. ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، سیدھی بات سمجھ میں نہیں آئے. اگر بنگلور میں ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے بچوں کا، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، جس میں سے 10-12 سال کے بچوں کو شریک ہونا ضروری ہے، یہاں کے بچے، جن لوگوں کے بچے، اور اعلان ہو گیا کہ 10 دن کا یہ ایگزام ہوگا، کمپٹیشن کا جو معاملہ 10 دن ہے، گارجن ساتھ میں نہیں آئیں گے، صرف بچے جائیں گے. اور کھانے پینے سب کچھ جتنے چیزیں ہیں یہ سب بچے کی ذمہ داری ہے، یہاں کمیٹی کی طرف سے کچھ بھی نہیں دیا جائے. ایک ہوشیار باپ، بلکہ یوں کہہ لی جائے جتنے بھی باپ ہوں گے سب کیا کریں گے، اپنے بچے کو بھیجنے سے پہلے پورا انتظام کریں گے. ٹکٹ لیں گے، کپڑے لیں گے، بیگ میں اس کے برش، پیسٹ، صابن، بسکٹ، اور اس کے 10 دن کے جو بھی اخراجات ہیں، پیسے ہیں، کھانے پینے کا انتظام، واپس ٹکٹ بھی دے کر کے بھیجیں گے. بیٹا دعا دے کر کے جاؤ. یہ کریں گے سب باپ. 10 دن کے لیے جا رہا ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ بھائی وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں خود دے کر کے بھیجوں گا. اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ 2-3 دن ابھی اس بچے کو جاننے میں باقی ہے، اس درمیان میں بچے سے خوش ہو جاتا ہے کہ تھوڑا بچے کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، خوب کھلاتا ہے، جوس، فروٹس اور جتنے چیزیں ہیں اچھی چیزیں وہ کھلاتا ہے، پہناتا ہے اور ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. نہ اس کے ہاتھ میں بیگ دیا، نہ صابن، نہ پیسٹ، نہ تیل، اور نہ ہی کھانے پینے کا انتظام، نہ پیسے، نہ اور کوئی چیز دیا ہے، ایسے ہی بٹھا دیا ہے. اور ادھر سے اعلان ہو چکا ہے کہ کچھ بھی یہاں سے نہیں ملے گا. آپ ایسے انسان کو کیا کہیں؟ بیوقوفی کہیں گے کہ بچہ کو کس کے بھروسے آپ تو چھوڑ رہا. ارے 10 دن رہے گا، کھانے پینے کا انتظام کچھ بھی نہیں، اس کے جو اخراجات ہے اس کا تو نے سوچا ہی نہیں ہے. سب انسانوں پہ یہی حالت ہماری اور آپ کی ہے. یہ دنیا جہاں چند روزہ زندگی ہے، اس دنیا کو بنانے کے لیے بچپن سے لے کر کے جوانی تک بچے کو سکھاتے رہتے ہیں، بیٹا ایسے کرنا، بیٹا یہ تعلیم کرنا، یہ پڑھائی کرنا، یہ کرنا، دنیا ایسے حاصل کیا جاتا ہے، ویسے حاصل کیا جاتا ہے. یہ چند روزہ زندگی حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور آخرت کے مقابلے میں بالکل خالی ہاتھ اپنے بچوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی ان کے پاس نہ عقیدہ درست ہے، نہ عمل درست ہے، اور نہ ہی ان کے پاس. آج دیکھیے ہمارے نوجوان بچوں کو، کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوان بچے اور بچیاں، اور جو کام کرنے والے ہمارے نوجوان بھائی بھی ہیں، چاہے خود کا کام کرتے ہیں یا کسی کے ماتحت میں کام کرتے ہیں، یہی بنیادی غلطی ہمارے ان کے والدین اور ذمہ داروں نے کی ہے، جس کا یہ سزا بھگت رہے ہیں کہ مسجد میں آنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے
لیے نہیں ہے، یہ صرف جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، داڑھی والے ہیں، مولوی صاحب لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ سے آج دیکھیں اللہ ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں، تمام مسجدوں کی یہ حالت ہے کہ نوجوان بچے اور کام کرنے والے لوگ نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کام زیادہ بہتر امپورٹنٹ ہے، کام نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کہاں؟ ارے نماز تو روزانہ پڑھنے کا رہتا، ابھی کام آیا ہاتھ سے نکل گیا تو۔ لیکن یہ سوچ صحابہ کرام میں تھی، اسلاف میں تھی، چونکہ دین کو وہ بڑا سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ پہلے دین کو ترجیح دیتے تھے اور نماز کے مقابلے میں کسی کام کو بھی وہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر آخرت ان کے نگاہ میں رہتی تھی، ہماری نگاہ میں دنیا ہے، جس کی وجہ سے اس تعلیم کو دے کر کے آج اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے آج ہم نے دور کر دیا ہے، اور اس کو دین سے قریب کرنے کا کوئی انتظام اور بندوبست ہم اور آپ نہیں کر رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے امید لگائے ہوئے کہ بچہ بڑا ہوگا، انجینئر، پروفیسر، جو کچھ بھی بنے گا، اچھی ان کی سیلری ہوگی، آمدنی ہوگی، ماں باپ کو اچھا خوشحال رکھیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، اپنی بھی زندگی موج مستی میں کریں گے۔ آج ایسے والدین سے جا کر کے سروے کیجئے اور معلوم کیجئے کیا ان کی پوزیشن ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور دنیاوی تعلیم دے کر کے ہیں، آج وہ اپنے گھر میں، وہ بڑا بیٹا کے گھر میں خود نوکروں والی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی خواہشات رہنے کے باوجود اپنے زبان سے نہیں نکال پاتا ہے کہ بہو سنے گی تو وہ ناراض، بیٹا سنے گا تو وہ ناراض، پوتا سنیں گے تو وہ ناراض، اس لیے اپنے ارمان کو اپنے دل میں دبا کر کے رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، بیٹا کو نہیں کچھ کہہ سکتا ہے، اپنی بہو کو نہیں کچھ کہہ سکتا ہے، پوترے کو نہیں کہہ سکتے، بات بات میں لڑائی، اور وہ بیٹا جس کو بڑی امنگ سے، بڑی محبت سے انہوں نے دنیاوی تعلیم دی تھی، آج وہ بیٹا اپنے اوپر اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہے۔ یہ بوڑھا اور یہ بوڑھی کب اسے نجات ملے گی، کب چھٹکارا ملے گی، یہ کب دنیا سے رک، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ماں باپ کا کیا ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، نہیں معلوم ہے۔ اس وجہ سے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں، نافرمانیاں۔ کتنے لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بچے نافرمان ہو گئے، بچے خیال نہیں کرتے ہیں، بچے ایسے کرتے ہیں، بچے اس کے بات میں آتے ہیں، ذرا اس موضوع پر بھی تقریر ہو جائے، ذرا ان کو بھی سمجھا جائے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اس بچے کو اس طرح کس نے بنایا ہے؟ تم نے یہ سوچا کہ یہ بچہ آرام و سکون پہنچائے گا، اس کے مال و دولت؟ ارے سکون اور آرام پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اگر دین کی بھی تعلیم دی ہوتی اور دنیا کی بھی تعلیم دی ہوتی، اور آج چاہیے جن بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر ہونے کے بعد دین کی تعلیم ہے، آج ان کے والدین دیکھیے ان کے پھولوں کو اسٹیج میں رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ماں باپ کو اف کہنا بھی حرام ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا، رب کو ناراض کرنا ہے، اس لیے کبھی بھی ماں باپ کے سامنے بڑھ چڑھ کر کے باتیں نہیں کرتے، اونچی آواز میں باتیں نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جنہیں پتہ ہی نہیں ماں باپ کا کیا مقام ہے، اللہ کا کیا حقوق ہے، جن کی ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، تو اسے کیا معلوم اور کیا فرق پڑتا ہے کہ ماں ناراض ہو کہ باپ ناراض ہو جائے؟ تو یہ کھیتی ہم خود کر رہے ہیں، اور دنیا ہی میں ایسے لوگوں سزا بھگت رہے ہیں، اور آخرت میں جو معاملہ ہے وہ تو پھر ابھی بیلنس میں باقی ہے۔ اسی طرح سے آج دیکھیے دین کا تعلیم نہ دینے کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان مسلمان، بڑے شرم کی بات ہے، کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کتنے آج ہمارے معاشرے میں، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، کتنے پینے والے بھی ہیں، کیونکہ اس کی صحیح رہنمائی نہیں کی گئی۔ دین کے دیندار گھرانے کے آدمی پی رہے ہیں کھلے عام، کوئی چوری میں پکڑا جاتا ہے، کوئی زناکاری میں پکڑا جاتا ہے، کوئی کسی اور میں پکڑا جاتا ہے، اور معاشرے میں اس کا نام آتا ہے، لوگ سنتے ہیں، کس کو بدنام کرتے ہیں؟ خود تو گھر کو تباہ کیا ہی، معاشرے کو، جماعت جمعیت کے لیے بدنامی اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر جا کر کے ایسے لوگوں کو اگر نصیحت بھی کی جائے پہلے تو ان کو غصہ آتا ہے، بھائی آپ سمجھانے والے کیوں، میری مرضی، میں آزاد ہوں، میں جیسا چاہوں زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ لیکن جب ایسے مسئلے میں جب کوئی بات آ جاتی ہے، بات سچی ہے لیکن کڑوی یاد رکھیں، تو پھر وہ جماعت جمعیت کے سامنے آتے ہیں، اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا سپورٹ کر کے ہم اسلام کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، کہ کوئی زناکار آ رہا، کوئی چوری کر کے آ رہا، کوئی ڈاکہ ڈال کے آ رہا، کوئی کسی اور حرام کاری کر کے آتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جماعت جمعیت اور ہماری کمیٹی کے لوگ حل کریں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نہیں، ایسے لوگوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز
باعث نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ نام کی ایک عورت جنہوں نے چوری کی تھی لایا گیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. ان کو لوگوں نے سفارش بنا کر کے آئے اور کہا کہ تم سفارش کرو, تم نبی کے چہیتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ مخزوم کی عورت فاطمہ ہے, اس نے چوری کی ہے, بڑے خاندان کی ہے, چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اگر ان کا ہاتھ کٹ گیا ان کی ناک کٹ جائے گی, اس لیے معاف کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے رنگ بدل گئے اور کہا کہ اسامہ تم نے کیسے یہ جرأت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں تم سفارش کرتے ہو. اور سنو, یہ تم بنی مخزوم کی فاطمہ ہے, اگر میری فاطمہ لختے جگر, میری نور نظر فاطمہ بنت محمد بھی لو سرقت لقطعت یدہا, اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. اللہ پر غور کیجیے. تو برائی میں تعاون نہیں, گناہ کے کام میں کسی کے تعاون نہیں. جو سزا اسلام نے مقرر کیا ہے, اگر اسلامی قانون ہے اس کا حوالہ کیا جائے, اور اگر یہاں ملکی اعتبار سے اگر قانون ہے تو اس کا حوالہ کیا جائے, کیونکہ تم نے جرم کیا ہے تمہیں تو اس کا بھگتنا پڑے. آج کیوں بدنامی کا بدل, جو کہ آج ہم بنیاد تعلیم نہیں دے رہے, بچے کو آزاد چھوڑ دے رہے کہ نہیں ہمارے بچے سے محبت کرتے ہیں. آج ہمارے بچے چھوٹے ہیں, بڑے ہوں جائیں گے, سیکھ جائیں گے, کہاں اٹھتے, کہاں بیٹھتے, کہاں جاتے, کن کے ساتھ ملنا کیا ہے, کچھ نہیں پرواہ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کی قدم قدم ایک ایک حرکت, ایک ایک عمل کو دیکھنا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے. آج ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں, یقین مانیں کالج, یونیورسٹیز اور بھی دوسرے راستے میں جتنے بچے ہیں سب آپ دیکھ رہے ہیں. منع نہیں ہے, سب پڑھائی, لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں, اسلام کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے اس تعلیم کو بھی دیجیے, اس کا عقیدہ مضبوط کر دیجیے, اس کا رب کون ہے اس کو پہچانوا دیجیے, اس کا اسلام کیا ہے وہ بتلا دیجیے, اس کا نبی کون ہے اس کا بتلا دیجیے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بتلا دیجیے, آخرت کی زندگی ہے وہ بتلا دیجیے, جنت و جہنم کے بارے میں وہ بتلا دیجیے. پھر آپ کسی بھی کالج میں, کسی بھی یونیورسٹیز میں جہاں چاہے اس کو ایڈمیشن کر دیجیے, انشاءاللہ وہ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, بلکہ جہاں جائے گا وہاں دو چار نوجوان کو اپنے ہم خیال ضرور بنائے گا, اپنے اسلام کے بارے میں بتلائے گا. آج ہم نہیں بتلاتے ہیں, ہمارے بچے ان کی طرف چلے. آج کتنے مسلمان بچیاں اعوذ باللہ من ذالک غیروں کے ساتھ رشتہ, ناجائز رشتہ قائم کر کے بھاگ رہی ہے کہ نہیں, لیکن کیوں, اس کو پتہ نہیں ہے اس کی قواعد, صرف ایک ہی دھن ہے. لیکن اگر اس کے دل میں, وہ سینے میں بچپن سے اللہ کا ڈر اور خوف اگر اپنے بٹھایا ہوتا تو یہ قدم نہیں اٹھاتی. ویسے ہی بچوں کے معاملے میں بھی ہے, وہ بھی بے لگام ہو کر کے جہاں اٹھنا بیٹھنا جیسا چاہتے ہو کرتے ہیں. اگر اللہ کا ڈر اور خوف اس بچے میں ہوگا تو کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھائیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں, دین اسلام کا بھی دیں, دنیا بھی دیں, دونوں دینا, کوئی قباحت والی بات نہیں. لیکن ہم لوگوں کے نگاہ میں سب سے پہلی چیز دین اسلام, آخرت, اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی ہونی چاہیے. اس کے بعد باقی جو دوسری چیزیں اگر وہ ہے تو الحمدللہ, نہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے بار بار کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, اگرچہ آدھا کھجور ہی صدقہ کر کے لیکن کرو. تو جہنم سے بچنے کا انتظام اور بندوبست اپنا بھی, گھر والوں کا, اللہ رب العالمین کی اطاعت میں. اطاعت اسی وقت جب دین اسلام کی تعلیم ہمارے پاس ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے بچوں بیویوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. دنیا آخرت میں بھلائی کی زندگی عطا فرما. بار الہ آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جہنم کے عذاب سے محفوظ عطا فرما, عذاب قبر سے محفوظ عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.